میں پوچھیا ہے قرآن دس تیرا نا کیے؟ قرآن جواب دیندا ہے بل ہوا قرآن مجید، قرآن دے میرا نا قرآن مجید ہے۔ میں پوچھیا ہے قرآن دس جڑے مہینے دے اندر تو نازل ہویا ہے اس مہینے دا نا کیے؟ قرآن جواب دیندا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن دے جڑے مہینے دے اندر میں نازل ہویا اس مہینے دا نام ماہ رمضان ہے۔ اور مسجد یونس والے ہو رمضان آئے قرآن میں، قرآن آئے رمضان میں، سبحان اللہ۔ قرآن والا مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن آدھے جڑے مہینے دے اندر میں نازل ہویا اس مہینے دا نام ماہ رمضان ہے۔ میں پوچھیا ہے قرآن دس جڑی برکت والی رات رحمت والی رات دے اندر تو نازل ہویا ہے اس رات دا نا کی ہے؟ قرآن جواب دیندا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن آدھا ہے جس رات دے اندر میں نازل ہویا اس رات دا نا لیلۃ القدر ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ قرآن آدھے جس رات میں نازل ہویا اس رات دانا لیلۃ القدر، شب قدر۔ فضیلت کتنی ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی افضل۔ 1000 مہینہ روزے رکھ، 1000 مہینہ تلاوت کر، 1000 مہینہ تہجد پڑھ، تیرے 1000 مہینے دی عبادت گھٹ جاوے گی تے شب قدر والی رات دی ایک رات دی عبادت ود جاوے گی، سبحان اللہ۔ خیر من الف شہر، اللہ اکبر۔ او حاصل پر والو جامع مسجد یونس میں آنے والو، میں جیڑا بھی سوال کردہ قرآن میں نو ہر سوال دا جواب دیندہ ہے۔ اور رانا صاحب، چوہان صاحب، خان صاحب، کمبو صاحب، آذرا قرآن دی زیارت کر، آذرا قرآن دی تلاوت کر، آذرا قرآن الگفتگو کر، آذرا قرآن کو سوال و جواب دے کر۔ اللہ دی قسم ہے قیامت تک تو سوال کردہ جاوے گا، قرآن تینو ہر سوال دا جواب دے دا جاوے گا۔ میں پوچھا ہے قرآن دس جڑے شہر دے اندر تو نازل ہوئے ہیں اس شہر دا نا کی ہے؟ قرآن جواب دے دا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین۔ روزہ میں بھی رکھ دا، سبحان اللہ کہو نا۔ انہاں دنوں تھوڑا جہا پرہیز سارے تو نہیں ہوندی۔ عام دنوں خطیب نعت خان پڑھن والا قاری ٹھنڈا پانی نہیں پیندا، شربت اسی نہیں پی سکتے، چاول اسی نہیں کھا سکتے، لیکن ایسا برکت والا مہینہ ہے ہر شے کھا جانے، کون سبحان اللہ۔ توجہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ سبحان اللہ اونچی کہہ دو ذرا۔ وہذا البلد الامین۔ حاجی محمد جاوید اقبال صاحب قرآن دے جڑے شہر دے اندر میں نازل ہویا اس شہر دا نام بلد الامین ہے۔ میں نو مسئلہ سمجھ آ گیا، میرے نبی دا لقب صادق الامین ہے، میرے نبی دے شہر دا لقب بلد الامین ہے۔ جڑا فرشتہ قرآن نو لے کے آیا ہے اس فرشتے دا لقب روح الامین ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قرآن دے جڑے شہر دے اندر میں نازل ہویا اس شہر دا نام بلد الامین ہے۔ آج کوئی کہندا ہے میرا سونا شہر حاصل پور، آج کوئی کہندا ہے میرا سونا شہر بہاول پور، آج کوئی کہندا ہے میرا سونا شہر لودرا، آج کوئی کہندا ہے میرا سونا شہر پاک پتن شریف ہے، لیکن حاصل پور والو قرآن کہندا ہے میرا سونا شہر مکہ شریف، میرا سونا شہر مدینہ شریف، سبحان اللہ۔ اللہ کو سبحان اللہ کہو نا ذرا۔ ہائے قاری محمد رمضان صاحب پھر انہاں دنوں میں دعا کردہ رہی ہیں یا اللہ
کوئی پی ٹی آئی دی ٹکٹ لے گیا، کوئی پی پی ٹی دی ٹکٹ لے گیا، کوئی نون لیگ دی ٹکٹ لے گیا. اے مسجد یونس والے دعا پہ کر دین اللہ سا سارے انو مدینے دا ٹکٹ عطا فرما. سبحان اللہ کو اکبر. شاعر دے اس شم رسالت کے پروان ہزاروں ہیں. سبحان اللہ. اللہ کو اکبر. حاصل پورا میں گا تینو نبی دا دیوانہ نظر آوے گا. پیر عبدالوہاب شاہ صاحب جیا مرد کلندر نبی دا عاشق تینو نظر آوے گا. رہ بیٹھ جاوے گا. حاجی عبدالوہاب جیا مرد کلندر تینو نظر آوے گا. خانپور کٹورے جاوے گا. حضرت درخواستی جیا نبی دا عاشق رسول تینو نظر آئے گا. اس واسطے فرمایا اس شم رسالت کے پروان ہزاروں. اس شم رسالت کے پروان ہزاروں ہیں. ہر شہر میں آقا کے دیوان ہزاروں. ایک نعرہ آ جائے. سبحان اللہ. میں جڑا سوال کردا منو قرآن جواب دیندا ہے. والدین دا ادب قرآن میں، نبی کی محبت قرآن میں، نماز کا ذکر قرآن میں، زکوٰۃ کا حکم قرآن میں، ہمسائے کا حق قرآن میں، عالم کا ادب قرآن میں. سبحان اللہ کہو نا. آج ذرا قرآن پڑھتے صحیح. سبحان اللہ کہو ذرا. میں پوچھا ہے قرآن دس جدو تو نبی دے قلب اطہر تے نازل ہو رہا سے نبی دے علم نشرا والا سینہ. اللہ دا کلام میں نو اے دس جدو نبی دے قلب اطہر تے تو نازل ہو رہا سے اس وقت میرے نبی کی محفل میں کون بیٹھے تھے؟ سبحان اللہ. آج عبدالعزیز حسانی بیان کرے محفل میں قاری محمد رمضان صاحب نظر آتے ہیں، محفل میں ہمارے حاجی صاحب نظر آتے ہیں، محفل میں حاجی محمد جوید اقبال نظر آتے ہیں، محفل میں بھائی محمد رضوان صاحب نظر آتے ہیں، حاجی مشتاق صاحب نظر آتے ہیں. اور حاصل پور والوں وہ کیسا منظر ہوگا. قرآن کہتا ہے جب میں نبی کے قلب اطہر پہ نازل ہو رہا تھا وہاں صدیق بیٹھا تھا. سبحان اللہ. وہاں عمر بیٹھا تھا، وہاں عثمان غنی بیٹھا تھا، وہاں علی المرتضی بیٹھا تھا. تم کون ہوتے ہو؟ صحابہ کے تبصرے کرنے والے. تم کون ہوتے ہو؟ صحابہ کا ایمان پوچھنے والے. سبحان اللہ. قرآن کے گواہ صحابہ، نبی کے فرمان کے گواہ صحابہ، نبی کی ہجرت کے. سبحان اللہ کہو نا ذرا. اللہ اکبر. قرآن آتا ہے جدو میں نبی دے قلب اطہر تے نازل ہو رہا سا اس وقت میرے نبی دے محفل دے اندر ابو بکر صدیق بیٹھا سی، عثمان بیٹھا سی، فاروق اعظم بیٹھا سی، علی المرتضی بیٹھا سی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول اللہ. سبحان اللہ کہہ دو ذرا. قرآن کہتے جڑے نبی تے میں نازل ہوئے اس نبی دا نام محمد الرسول اللہ. کہہ دو نا صلی اللہ ہو. سادہ نبی آخری نبی. کیوں بھائی؟ سادہ نبی دے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ آئے گا تے قذاب ہوئے گا، دجال ہوئے گا، جھوٹا ہوئے گا، جہنمی ہوئے گا. میرا عقیدہ ہے اے کلام بھی آخری، اے امت بھی آخری، میرا نبی بھی آخری. آئے بھائی رضوان صاحب میں کتاب پڑھ رہا تھا تاریخ بہاولپور. سنو بہاولپور میں کسی دور میں ایک جج آیا. وہ جج قادیانی تھا. کیا تھا؟ قادیانی، کافر، مرتد. اس نے مولانا کو بلایا. مولانا کون تھے؟ مولانا شمس الحق افغانی.
جج قادیانی مولانا شمس الحق افغانی، کون ہے سبحان اللہ؟ جج آکھن لگا مولانا صاحب، آکھن لگے ہاں جی، ہن جج دی گل سن، جج آکھن لگا مولانا صاحب، آکھے ہاں جی، نبوت اچھی چیز ہے؟ مولانا نے فرمایا ہاں جی۔ نبوت عمدہ چیز ہے؟ مولانا نے فرمایا ہاں جی۔ نبوت خیر خواہی والی چیز ہے؟ مولانا نے فرمایا ہاں جی۔ پھر جج آکھن لگا تسی مولویاں کی پنگا پایا ہوا ہے؟ ادو کہندے ہو نبوت برکت والی چیز ہے، نبوت عمدہ چیز ہے، نبوت پاکیزہ چیز ہے، نبوت خیر خواہی والی چیز ہے۔ ادو کہندے ہو کہ نبی نبوت ختم، بس آخری نبی سی، او دے بعد نبی نہیں آ سکدا۔ مولانا سمجھ گئے وہ کیا ہے، ایک کالا کالا بلکہ پورا کالا ہے۔ اور جج صاحب کی مطلب ہے تیرا؟ آکھ لگا جی مولانا مطلب ہے کہ جی میں ہر سال حافظ پیدا ہون دین، ہر سال عالم تیار ہون دین، ہر سال حاجی ہر محلے چ نمے ہون دین، نبی بھی تا نعوذ باللہ آکے ہر سال نمامنا چاہیے دے، تے تسی کہندے ہو کہ نبوت دا دروازہ بند ہے۔ مولانا نے فرمایا اچھا پھر میں بھی تینوں مسئلہ سمجھانا۔ مولانا نے جیب وچ ہاتھ ماریا، جیب وچ 100 روپیہ کڈیا۔ حضرت توجہ، مولانا نے فرمایا جج صاحب یہ نوٹ اچھی چیز ہے؟ جج نے کہا ہاں جی۔ یہ خیر خواہی والی چیز ہے؟ جج نے کہا ہاں جی۔ مولانا نے کہا یہ عام ہونا چاہیے؟ کہا ہاں جی۔ امیر غریب کی جیب میں ہونا چاہیے؟ جج نے کہا ہاں جی۔ تو پھر مولانا نے فرمایا میں نو اجازت لکھ دے، میں نوٹاں والی مشین لے آواں، نوٹ چھاپدا رواں تے بنڈدا رواں۔ جدو ہے اچھی چیز، جو ہے خیر خواہی والی چیز، اے تے پھر عام ہونی چاہیے۔ میں نو اجازت دے میں مشین لے آواں تے جناب صبح شام نوٹ چھاپدا رواں تے بنڈدا رواں۔ جج غصے میں آ گیا، کہنے لگا نہیں مولانا، اس چیز کو آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، آپ نوٹ نہیں بنا سکتے، آپ نوٹ نہیں چھاپ سکتے۔ اگر چھاپیں گے تو مجرم ہوں گے، چھاپیں گے تو سزا ملے گی، چھاپیں گے تو جیل میں جائیں گے۔ اصلی نوٹ وہ ہوگا جسے حکومت پاکستان پاس کرے گی۔ مولانا نے فرمایا یہی مسئلہ تو میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں، اصلی نوٹ وہ ہوتا ہے جسے حکومت پاکستان پاس کرے گی، اصلی نبی وہ ہوتا ہے جسے عرش والا خدا پاس کرے گا۔ نعرہ نہیں آیا؟ تاجدار ختم نبوت آئے توجہ۔ حاجی صاحب ساجے خطیب گزرے نے، برادر میرے برادر کبیر مولانا عبدالحمید بٹو صاحب رحمت اللہ علیہ بڑا جملہ فرما دے سن ختم نبوت دے عنوان تے، سبحان اللہ کہو نا۔ وہ کہندے سن بھائی محمد یاسین صاحب، وہ فرما دے سن بندے دے ہاتھ کاٹ دیو بندہ زندہ رہ سکتا ہے، بندے دی اکھاں کاٹ دیو بندہ زندہ رہ سکتا ہے، بندے دی لتاں بڑھ دیو بندہ زندہ رہ سکتا ہے، مگر بندے دا دل کاٹ کے رکھ دیو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تے مولانا فرما دے سن یہ ختم نبوت والا مسئلہ ہمارے دل والا مسئلہ ہے، ہم ختم نبوت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ سبحان اللہ، توجہ توجہ، سبحان اللہ کون ذرا؟ ذرا جوے سے ادھو تو میں ایک ترانہ لکھی ہے، وہ لمبا سارا سی لیکن وہ کچھ میں نے بھول گیا ہے۔ ترانہ کیڑا ہے؟ توجہ، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں۔ یہ جڑا تسی ترانہ سن دے رہے ہو نا الیکشن ہے وہ نہیں، وہ آواز بھی اسی طرح سی، یہ ہو رہے، سبحان اللہ کہو نا۔ ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ایمان بچانا چاہتا ہوں، لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، قاضی کو جگانا چاہتا ہوں، دشمن کو جلانا چاہتا ہوں، ایمان بچانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، تاجدار ختم نبوت۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ کہو نا ذرا، توجہ، سبحان اللہ کرو۔ قرآن دے نزول دے گواہ صحابہ، سبحان اللہ کو نا۔
محمد الرسول اللہ قرآن دا جڑے نبی تے سینے تے میں نازل ہویا اس نبی دا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ والذین معاہو جو نبی کے ساتھ بیٹھا تھا وہ صدیق اکبر اشداء علی الکفار جو کافروں کے لیے ننگی تلوار تھا وہ فاروق اعظم رحماء بینہم عثمان غنی تراہم رکان سجدہ علی المرتضی سبحان اللہ حاصل پر والے میں ایویں صحابہ دا ترانہ نہیں پیا پڑھدا میں ایویں صدیق دا نوکر نہیں بن گیا میں ایویں علی دا مرید نہیں بن گیا میں جیڑی آیت پڑھدا اس آیت دے اندر نبی دے صحابہ دا تذکرہ نظر آندا ہے سبحان اللہ کون علی ایک نما شعر یاد کریں سبحان اللہ اچھی کہو سبحان اللہ شعر بھول گئی سبحان اللہ اچھی کہو نا پیر ہمارا علی علی بھائی قمر صاحب یہ شعر میں دوبارہ میں پڑھتا پیا پیر ہمارا علی علی پیر ہمارا علی علی ہے جان سے پیارا علی علی روشن تارا علی علی خیبر کو اکھاڑا علی علی مرحب کو مارا علی علی توحید سکھائی علی علی توحید کا دائی علی علی ہے حق کا راہی علی علی آقا کا سپاہی علی علی صدیق کا بھائی علی سبحان اللہ کہو ذرا قرآن آدھا ہے جدو میں نبی تے نازل ہو رہا ساں سبحان اللہ کہو ذرا ہائے یونس مسجد والو جیڑا بھی قرآن دے قریب آیا ہے ابو بکر آیا ہے صدیق بن گیا ہے عمر آیا ہے مراد پیغمبر بن گیا ہے عثمان آیا ہے ذی النورین بن گیا ہے علی آیا ہے حیدر قرار بن گیا ہے حنزلہ آیا ہے غسیل الملائکہ بن گیا ہے حمزہ آیا قرآن توجہ سید الشہداء بن گئے کالے رنگ والا بلال آیا مسجد نبوی دا مؤذن بن گئے سبحان اللہ کون بلال مولانا حضرت مفتی صاحب تشریف فرمانے معراج والی رات حضور جنت جے قدم رکھا ہے معراج تے گئے نے کسے بندے دے ٹرن دی آواز آ رہی ہے حضور پھر پوچھے جبرائیل کون ہے جڑا میں نبی تو پہلے جنت دیا سیرا پیا کردا ہے جبرائیل اے کون ہے جڑا جنت دے ٹردا پیا ہے آئے جبرائیل میں فرمایا یا رسول اللہ تو آجے تو پہلے تے کوئی جنت جا آئی نہیں سکدا اللہ جنت تو آنے واسطے بڑھائیے پہلا قدم جنت جا تو سی آپ رکھنا ہے جنت افتتاح تو سی کرنا ہے حضور فرمایا جبرائیل پھر ایک کون ہے یہ دے پیران دی آواز آ رہی ہے حضرت جبرائیل کہتے یا رسول اللہ اے تواری مسجد نبوی دا مؤذن بلال سبحان اللہ اور یونس مسجد والو یہ تو مسجد نبوی کے خادم کا یہ شان ہے یہ تو نبی کی مسجد کے معظم کا یہ مقام ہے جس آدمی نے مسجد کے لیے جگہ دی ہے اس آدمی کا رتبہ کیا ہوگا جس آدمی نے مسجد تعمیر کرائی ہے اس آدمی کا شان مسجد بنانا ابراہیم کی سنت سبحان اللہ کہو نا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ابراہیم جی اللہ فرمایا میرا گھر بنا بیت اللہ بنا یا اللہ یہ وادی غیر عزیز زر ہے غیر آباد علاقہ ہے یہاں کون آئے گا اللہ نے فرمایا ابراہیم گھر بنانا تیرا کام ہے کائنات سے لوگ بلا کر بیت اللہ کا طواف کرانا میرا کام ہے ہائے سبحان اللہ کون ذرا آج کہنے جی مسجد خدمت کون کرے گا خادم مسجد خدمت خادم دا کام ہے مسجد خدمت ملا دا کام ہے مسجد چھوائی کرنا کمیاں دا کام ہے نہیں رانا صاحب یہ جملہ چھڑ دے مسجد خدمت کرنا ابراہیم نبی دا کام ہے مسجد تعمیر کرنا ابراہیم دی سنت مسجد مزدوری کرنا اسماعیل دی سنت جدو باپ مستری بن گیا بیٹا مزدور بن گیا گھر چ بیٹھی اماں حاجرہ کہہ رہے یا اللہ اے باپ بیٹا تے تیرا گھر بنا رہے ہیں تے میں نو اس نعمت تو خدمت تو محروم رکھی ہے اللہ فرمایا حاجرہ تو گھر بے کے تے انہاں دا ناشتہ تیار کر کے بھیج دی رہو میں تنو برابر دا ثواب دیندہ رہاں گا
ہن تا مسجد وچ مستری آ جائے تے بی بی کہندی اوہو اے پھر آ گئے ہاں بی بی دے سرے درد پہلے پے ویندے چاہ پکاونی پوسی روٹی جیمنی پوسی ناشتہ بھیجنا پوسی میری بی بی میری بہن مبارک ہو تجھے مستری ابراہیم ہے مزدور اسماعیل ہے مستری اور مزدور کا کھانا پکانے والی اماں ہاجرہ ہے سبحان اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ابراہیم مستری بن گیا اللہ کے گھر کا اسماعیل مزدور بن گیا اللہ کے گھر کا ذمہ داراں دے کوٹھیاں دے مزدوریاں کر دیو خان صاحب دے ڈیرے تے جا کے جھاڑو دے دیو میں تینوں مشورہ دے رہے ہاں اگر مقدر جگانا ہے تے کدے مسجد تے جھاڑو دے کے ویکھ سبحان اللہ خدا دی قسمیں سبحان اللہ کہو نا ذرا اللہ اکبر جیڑا بھی قرآن دے قریب ہے اچھ گئے دو ذرا سبحان اللہ مفتی صاحب مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب قرآن کیے اے قرآن میرے نبی دا شان ہے سبحان اللہ قرآن میرے نبی دا ثنا خان ہے قرآن میرے نبی دی نعت ہے قرآن میرے نبی دی مدحت ہے حاجی جوید صاحب میں جیڑی آیت پڑھدا اس آیت وچ میرے نبی دی تعریف نظر آندی ہے سبحان اللہ میرے نبی دے چہرے دا ذکر آیا اللہ نے فرمایا والضحیٰ میرے نبی دے سینے دا ذکر آیا اللہ نے فرمایا علم نشرہ میرے محبوب دے ہتھاں دا ذکر آیا اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی اللہ اکبر میرے محبوب دے کجلے بھری آنکھاں دا ذکر آیا اللہ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى سبحان اللہ اللہ اکبر میرے نبی دے شہر دا ذکر آیا اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین بجے زور لامر تو صدقے تو زور پچاؤمر تو صدقے سبحان اللہ کہو نا ذرا ارے صاحب یہ تو ایک نمہ شیر پڑھتا بھی ہوں لاکھ روپے دا شیر ہے آج جبے دیکھے سی بات ہوا گال جب تنو کسی لاکھ دینا ہی کوئی نہیں دے پھر تو ہر سال لاکھ دی گال کر دیں سبحان اللہ کتنا ہی تو ملی ویسی میں تو سے شریف گیا میں کہتا ہوں سیالیو یہ جڑا میں شیر پڑھدا پیاں لاکھ روپے دا شیر ہے لاکھ روپیہ کون دے سی سامنے ایک بابا بیٹھا وہاں کہ جائے سڈے اوہ دے سی سبحان اللہ کہو نا ذرا اچھ گئے دو ذرا سبحان اللہ اللہ اکبر کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے توجہ اچھ گئے دو ذرا سبحان اللہ جیسے دی زلفان واللیل آنکھیں خدا جس دی زلفان واللیل آنکھیں خدا والقمر ہے پیشانی تے مکھ والضحیٰ نعت خانہ خطیبہ بھائی عبد شکور صاحب یار یہ تو چور لگ دے سبحان اللہ ہونا میرا خیال ہے میری ان حاصل پر چھٹی ہومن والی کہ بھائی عاشق بڑی سونی نعت پڑھ دے بھائی عبد الشکور یہ بھی نعت پڑھ دے یہ سارے نعت خان لگ دے میری چھٹی ہومن والی سبحان اللہ کہو نا اجھ گئے دو ذرا سبحان اللہ کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے کس قدر ہے بنایا توجہ جس دی زلفان واللیل آنکھیں خدا جس دی زلفان واللیل آنکھیں خدا جس دی زلفان واللیل آنکھیں خدا
تے بس وچ نہیں نعت خانہ خطیبہ تے بس وچ نہیں جس دی تعریف قرآن سنا جہن دائے آئے توجہ جی کہہ دو ذرا سبحان اللہ کس قدر ہے بنا آئے ایک نعرہ مرا پھر اگلا شعر پڑھاؤ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ لکھی ہوئی یا مہر لگی ہوئی اچھا ایڈو میں کہ عدالت دی مہر لئی بدل یہ پڑھو سائیں رات دی میری چھٹی ہے واہ گورے آئے ہیں کالے آئے ہیں سبحان اللہ یہ نعت ایسی ہے بھائی رضوان صاحب یہ تو زور بڑا لگتا ہے یہ تو بندہ دیسی مرغا کھایا ہوئے بڑا پیالہ چاہ دا پیتا ہویا ہوئے تو یہ تو پھر ماشاءاللہ یہ یونس مسجد علی ایسی با برکت جگہ ہے میں بھی ہر دفعہ بڑی کوشش کردہ ذرا لیٹ جاؤں گا خطیب بڑے لیٹ آتے ہیں وہ بعد میں آئیں گے بیٹھک میں بٹھائیں گے چائے پلائیں گے ہاں جی پھر سٹیج پہ جائیں گے تو سا سلام پھریں دے میں پہلے آیا بیٹھا سبحان اللہ توجہ گورے آئے ہیں اللہ لے جائے سب کو لوگ کہتے تھے حضرت عمرہ مہنگا ہو گیا حج مہنگا ہو گیا میں نے کہا بھائی عمرہ 10 لاکھ کا بھی ہو جائے نا یہ نبی کے عاشق پھر بھی جائیں گے تاریخ پڑھو ریکارڈ ٹوٹ گئے زندگی جتنے عمرہ زائرین نہیں آئے جڑے اس دفعہ گئے نے حالانکہ عمرہ مہنگا حج مہنگا اتھو تا پتہ لگتا ہے کہ نبی دے عاشق آج بھی زندہ نے سبحان اللہ دولت کوئی شے نہیں پیسہ کوئی شے نہیں اسات نبی دے گنبد خضرات قربان ہومن والے لوگ ہیں اللہ اکبر قاری محمد رمضان صاحب آدھے گورے آئے ہیں یہ کالے آئے ہیں گورے آئے ہیں یہ کالے آئے ہیں سب وہاں بختوں والے آئے ہیں گورے آئے ہیں یہ کالے آئے ہیں گورے آئے ہیں یہ کالے آئے ہیں سب وہاں بختوں والے آئے ہیں گورے آئے ہیں وہ کالا کالا میں نے بندہ کہنے لگا آسانی سے بڑھا ہو گیا میں کہ میں بڑھا نہیں ہوتا سبحان اللہ کہو نا اچھی آواز سے کہہ دو ذرا سبحان اللہ وہ کالا کالا وہ عظمت والا وہ کالا کالا وہ برکت والا جسے چومنے وہ کالے آئے ہیں جسے چومنے وہ کالے آئے ہیں سب وہاں بختوں والے آئے ہیں گورے آئے ہیں یہ کالے آئے ہیں یہ چھوٹے آئے ہیں یہ کالے آئے ہیں آئے وہ مسجد نبوی یہ فرمائش پتہ کی نے کی تھی میں نے پتہ لگ گئی اے بھائی کمر فرمائش کی تھی سبحان اللہ کہو نا تیش فرمائش کی تھی تو ہوں ذرا سبھی کریوں میں کھولے سبحان اللہ کہو نا گورے آئے ہیں سبحان اللہ کالے آئے ہیں گورے آئے ہیں یہ کالے آئے ہیں سب وہاں بختوں والے آئے ہیں گورے آئے ہیں وہ مسجد نبوی کی اذان وہ مسجد نبوی کی اذان سننے کے لیے دیوانے آئے ہیں سننے آئے ایک نعرہ آئے رمضان بڑی عظمت والا مہینہ مجموع عبادات
یعنی ساری عبادتیں اللہ اس مہینے چ رکھ چھڑیاں. اللہ نو اس مہینے نال بڑا پیار ہے. قرآن آیا اس مہینے دے اندر، روزے دی فرضیت ہوئی اس مہینے دے اندر، شب قدر آئی اس مہینے دے اندر، تے 10 دن جڑے اللہ دے مہمان آ کے بیٹھے نے اعتکاف وچ، اے بھی اس مہینے دے اندر. ایک ہوندا ہے عام فقیر، ایک ہوندا ہے خاص فقیر. عام فقیر کیڑا ہے؟ میرے ورگا آیا سال بعد لیندہ تے گیا. عام فقیر کیڑا ہوندا ہے؟ جڑا حاجی صاحب صدا سلامت رہو جی، حاجی صاحب 20 روپے کٹ دیتے لے کے گیا. حاجی یاسین صاحب اللہ خوش رکھے، عید آئی کریے جوڑا دے ہو. حاجی صاحب کپڑا دا جوڑا دیتا، فقیر لے کے چلا گیا. ایک ہوندا ہے خاص فقیر، وہ ہوندا ہے جڑا حاجی صاحب دے دروازے تے آ کے بیٹھ جائے، کہندے حاجی صاحب میں انج نہیں جاواں گا جدوں تک اے میری خرزین تے میری جھولی بھر کے نہیں دیویں گا. سبحان اللہ. اے جڑا اعتکاف بیٹھا ہے نا، اے اللہ دا خاص مہمان ہے، فقیر ہے. اے کہندے اللہ جڑے تھوڑے لین والے سن نا، او ظہر نو لے کے چلے گئے، عصر نو چلے گئے، مغرب نو چلے گئے، میں 10 دن تیرے دروازے تے بیٹھا، جدوں تک میری جھولی نہیں بھرے گا میں تیرا گھر چھڑ کے نہیں جاواں گا. ایک بندہ کہنے لگا ہاں جی حسانی صاحب شب قدر کیسے ملے گی، کیا طریقہ ہے، کس کو ملے گی؟ میں نے کہا جو اعتکاف میں بیٹھے گا اسے ملے گی. سبحان اللہ کہو نا. کیونکہ شب قدر آئے گی 21 تاریخ کو، 23 تاریخ کو، یا 25 تاریخ کو، یا 27 تاریخ کو، یا 29 تاریخ کو، تاک راتوں میں. اور اعتکاف والا تو 21 تاریخ کو اللہ کا مہمان بن کر بیٹھ جاتا ہے. سبحان اللہ کہو نا ذرا. اللہ کو لو مانگتے صحیح ذرا سبحان اللہ آکھے نا. شب برات آئی اسی بجا چھڑی، شب معراج آئی اسی حلوہ کھا کے سو گئے. او خان صاحبہ، او رانا صاحبہ، او چوہان صاحبہ، او کبو صاحبہ، یہ 2-3 راتاں کھلوتی نے مقدر جاگ جان. سبحان اللہ. اللہ دے دروازے تے آ. قاری صاحب مولانا محمد رمضان صاحب میں کہنا جیڑا بھی آیا ہے کدے خالی نہیں گیا. او کہندہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور میرے بندے ہو آؤ تے صحیح، سوال تے کرو، منگو تے صحیح، میں دیمن والا. سبحان اللہ. کون اللہ؟ مفتی صاحب ایک نما شعر یاد کیتا ہے توحید تے. سبحان اللہ اگر پڑھیں تے پھر میں سنانا. کیڑا شعر ہے؟ رمضان صاحب توحید والا شعر میں نما پڑھدا پیاں. عرشاں والا خالق سے نو موڑدا نہیں. سبحان اللہ. عرشاں والا خالق سے نو موڑدا نہیں. عرشاں والا خالق سے نو موڑدا نہیں. دل بندیاں دے، دل بندیاں دے اور رکھ لیندہ ہے توڑدا نہیں. عرشاں والا خالق سے نو موڑدا نہیں. عرشاں والا خالق سے نو موڑدا نہیں. میں کئی باری آزمایا ہے. بھائی عبد شکور صاحب میں نعتاں دوجیاں دی پڑھدا، میں اپنا لکھ نہیں سکتا. دعا کر میں بھی شاعر بن جاواں. سبحان اللہ کہو نا. میں کئی باری آزمایا ہے، اسی کئی باری آزمایا ہے، جدوں مشکل ویلا آیا ہے. میں کئی باری آزمایا ہے، جدوں مشکل ویلا آیا ہے. اس دم اللہ، اس دم اللہ، اس دم اللہ اوے بندے نو کلا چھوڑدا نہیں. پتہ نہیں آیا. عرشاں والا